بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے قسط نمبر 46۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ساری باتیں نارملی ہوئی، جو ہم نے قصہ پہلے ایک طرف سے سنا تھا وہ دوسری طرف سے سنے تھے۔ اب اس قسم میں بھی ویسے ہی چلتا رہے گا۔ بیوقدہ کے ساحل پہ لہریں پتھروں سے سر پٹک رہی تھیں۔ ان کا شور اس اونچے سفید قصر عثمانی کے اندر تک سنائی دے رہا تھا۔ محل اندھیرے میں ڈوبا تھا سوائے اس کی اسٹڈی کے، جہاں وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین پہ وہ پیغام کھلا تھا جو اس کے اپنوں کی طرف سے آیا تھا۔ اس کا کام دلار میں آخری مراحل میں تھا، تاش کے پتوں کے گھر کا آخری مرحلہ۔ پھر اسے روپوش ہو جانا تھا۔ کچھ عرصہ روپوش ہو کر وہ دوبارہ سنبھول آئے گا، ایک آخری کام نپٹائے گا اور پھر واپسی، اپنے ملک واپسی۔ جب سے اس نے ای میل پڑھی تھی، وہ انگوٹھیاں اور گلاسز خود سے علیحدہ کر کے میز پہ رکھ دی تھی، اور یہ سگریٹ نوشی، اس سے بھی اس کو جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ اب عبدالرحمن پاشا کو چھوڑنے میں کم وقت رہ گیا تھا۔ اس کے سر کا درد ویسا ہی تھا اور بہت سوچنے کے بعد اعصابی دباؤ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ جرمنی میں اس نے 15 جون کے بعد کی ایک تاریخ بھی اپنی سرجری کے لیے لے لی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے امید دلائی تھی کہ آپریشن کی کامیابی کا چانس اتنا ہی تھا جتنا ناکامی کا۔ چونکہ وہ بیوقدہ سے پیک اپ کرنے سے قبل آپریشن کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تاریخ بات کی لی تھی۔ یہ اس کے کام کا آخری مرحلہ تھا۔ انڈیا میں آخری مرحلے میں سب کچھ بگڑ گیا تھا۔ آخری مرحلے پہ اس کے دوست نے جس کے پاس وہ مدد کے لیے گیا تھا اس کو پکڑوا دیا تھا۔ سر کا درد ہمیشہ اسے اس دوست کی یاد دلاتا تھا۔ اس نے جہان کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ لوگ بعض دفعہ آپ کے ساتھ بہت برا کر جاتے ہیں، اتنا برا کہ بس تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر اسے فون اٹھایا اور ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نمبر نکالا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، ARP۔ مختصر پیغام لکھ کر اسے حیا کو بھیج دیا۔ جب وہ جواب دے گی تو وہ اس کو برگر کنگ پہ بلائے گا، وہاں پاشا بے کو بھی بلا لے گا۔ اسے پتا تھا کہ حیا کو وہ منظر کیسے دکھانا ہے۔ جب وہ اپنے شوہر کو اس گمشدہ شہزادے کے ساتھ دیکھے گی تو جہان کا کام آسان ہو جائے گا۔ یا تو وہ جان لے گی کہ وہی عبدالرحمن ہے، یا پھر وہ اسے طیب حبیب کا دوست سمجھے گی۔ دونوں صورتوں میں وہ اسے دور چلی جائے گی۔ بھلے ترکی سے نہ جائے، بس استنبول سے چلی جائے۔ بعد میں ہمیشہ کی طرح معذرت کر کے اس کے پاس چلا جائے گا اور اسے منا لے گا۔ مگر وہ ویڈیو، اسے گہری سانس لے کر موبائل رکھ دیا۔ ویڈیو ابھی تک لاکر میں تھی۔ اگر وہ جانے سے قبل اسے نہیں نکال پاتی تو وہ ویڈیو واپس رکھ لے گا۔ حیا یہ سب 9 جون سے 15 جون تک کے وقت میں سیٹ اپ کرنا ہوگا، ابھی نہیں۔ وہ ریسٹورنٹ آیا تو طیب حبیب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے مطالبے وہی تھے اور جہان کا رویہ بھی ویسا ہی تھا۔ چند دن انتظار کر لو، میں تمہاری فیملی کو باہر بھجوا دوں گا۔ میں نے بات کی ہے، بہت جلد سب کچھ سیٹل ہو جائے گا، وہ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے رجسٹر چیک کر رہا تھا۔ آج پاشا بے نے جواب پر غصہ نہیں کیا، نہ ہی اسے لان تان کی، بس اتنا کہا، میں امید کرتا ہوں تم میرا کام جلد از جلد کر دو گے جہان بے۔ آخر فیملی سب کے لیے اہم ہوتی ہے، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ اس کے آخری الفاظ پہ جہان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ پاشا بے نے کوٹ کا کالر درست کیا اور الوداعی مسکراہٹ کے ساتھ پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شاید وہ صرف دھمکی دے رہا تھا، وہ اس کی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، ایسی ہی اسے دھمکا رہا تھا۔ جہان سر جھٹک کر کام کرنے لگا۔ انسان کا اپنی انفرادی صلاحیتوں پہ بے حد سے زیادہ اعتماد بعض دفعہ اسے دوسروں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، مگر ابھی وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ شام میں وہ معمول کے مطابق ریسٹورنٹ کے کچن میں کھڑا گوشت کاٹ رہا تھا۔ جب اس کا موبائل ہلکے سے بجا، وہ ٹون سے سمجھ گیا کہ پیغام کس کی طرف سے تھا، مگر اس نے فون جیب سے نہیں نکالا۔ قریب ہی اس کے 2 شیف کام کر رہے تھے۔ ایک تو پرانی ورکر تھی، مگر دوسرا ترک لڑکا نیا تھا۔ اس کو جہان نے حال ہی میں رکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ ترک ایجنسی کا ہے اور صرف اس کی جاسوسی کے لیے یہاں کام کر رہا ہے۔ اس کو رکھنے کا فائدہ یہ تھا کہ اب وہ اپنی مرضی کی باتیں ترکوں تک پہنچا سکتا تھا۔ ٹرپل ایجنٹ بن کر کام کرنا اس طرح اور بھی آسان تھا۔ اس نے ہاتھ صاف کیے، گوشت رکھا اور خاموشی سے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور پیغام کھولا۔ چند لمحوں میں اس نے پیغام ڈی کوڈ کیا اور پھر جیسے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکا، عمر،
وہ نہیں رہا تھا۔ اسے کس نے مارا، کب اور کہاں مارا، کچھ معلوم نہ تھا۔ وقت جیسے ایک دفعہ پھر برسوں پہلے کے انطاکیہ میں پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کھود رہا تھا، وہ مٹی جس سے آج بھی خوشبو آتی تھی۔ کیا عمر کو دفن ہونے کے لیے مٹی ملی ہوگی؟ کیا اسے خود وہ مٹی مل پائے گی؟ اس کے دل میں تکلیف اٹھ رہی تھی، شدید تکلیف۔ اسے فون جیب میں ڈالا تو ٹونٹی کھولی اور سنک پہ جھک کر چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر سر اٹھا کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ دادا کہتے تھے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس وقت برگر کنگ ایک قید خانہ ہی تھا۔ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور جانا چاہتا تھا۔ وہ بوسفورس کے کنارے بیٹھ کر بہت سارا رونا چاہتا تھا۔ اگر دادا ہوتے تو کہتے فوجی رویا نہیں کرتے۔ کاش وہ ان سے پوچھ سکتا کہ اگر فوجی کا دل درد سے پھٹنے لگے اور جیسے سارے جسم میں ٹوٹے کانچ اترنے لگے تو پھر وہ کیا کرے؟ کیا دنیا میں رونے سے بہتر دوا بھی کوئی ہوتی ہے؟ سلام، جہان کہاں ہے؟ بلند آواز سے اتھل پتھل سالوں کے درمیان وہ باہر کہیں پوچھ رہی تھی، جیسے وہ دوڑ کر آئی تھی۔ جہان نے ہولی سے نفی میں سر جھٹکا، تولیے سے چہرہ خشک کیا اور نم آنکھیں رگڑتا باہر آیا۔ وہ فریڈم فلوٹیلا کے اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے آئی تھی اور اب وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے۔ جہان اسے نظریں ملائے بغیر سر جھکائے گوشت کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ کنکھیوں سے وہ دیکھ رہا تھا کہ حیا نے نقاب لے رکھا تھا۔ اس کے نقاب کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے نیا نقاب لینا سیکھا ہے، مگر پھر بھی نقاب نیٹ تھا۔ اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ اتنا کیسے بدل گئی تھی؟ وہ بھی ایک دم سے نہیں، آہستہ آہستہ سے، مگر یہ تبدیلی کتنی اچھی لگتی تھی اس میں۔ ابھی وقت تھا نہیں اس خوشی کو جینے کا، ابھی اور موقع تھا۔ دل میں کچھ مرسا گیا تھا۔ حیا بول رہی تھی مسلسل اور وہ کنکھیوں سے صرف اسے نہیں بلکہ پیچھے کام کرتے اپنے نئے شیف کو بھی دیکھ رہا تھا، جس کے ڈریسنگ بناتے ہاتھ ذرا سست پڑ گئے تھے۔ بچہ ذرا کچا تھا مگر اسے کچا کام نہیں کرنا تھا۔ یہاں کہی گئی ایک ایک بات کہیں اور پہنچائی جاتی تھی، اور یہ پاگل لڑکی ترک فوج کے کارندے کے سامنے سے کہہ رہی تھی کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کرے۔ گو کے تربیت کے مطابق وہ کبھی کسی متنازع ہنگامے والی جگہوں پہ نہیں جاتا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو بھی وہ حیا کو منع کر دیتا، مگر پیچھے کھڑا لڑکا سب سن رہا تھا۔ ترک فوج بے حد سیکولر قسم کی فوج تھی، جہاں عبداللہ گل اور طیب اردگان کی حکومت کو ماڈرن مولویوں کی حکومت کہا جاتا تھا۔ وہیں ترک فوج اپنے دین سے بے حد متضاد خیالات رکھتی تھی، اور اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ترکوں کی گڈ بکس سے نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ نتیجتاً وہ لڑکا تو پرسکون ہو گیا، مگر حیا پچھلے کئی دفعہ کی طرح ایک دفعہ پھر اس کو اور اس کے ریسٹورنٹ کو جہنم میں بھیج کر غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ اس کے پیچھے نہیں گیا، اس کا موڈ پہلے ہی بہت خراب تھا۔ وہ وہی کھڑا خاموشی سے کام کرتا رہا۔ کام اسے کرنا تھا، کیونکہ حیا کی طرح وہ موڈ خراب ہونے پہ دو چار چیزیں ہاتھ مار کر گراتے ہوئے ہر کسی کو جہنم میں بھیج کر کہیں دور نہیں جا سکتا تھا۔ یقیناً اس معاملے میں وہ کافی خوش قسمت تھی۔ پوری رات وہ بے حد ڈسٹرب رہا، پھر صبح سب کچھ ذہن سے جھٹک کر وہ گھر سے نکل آیا۔ فیری اس نے کدی کوئی سے پکڑنی تھی، کدی کوئی شہر کی ایشین سائڈ کی بندرگاہ تھی، اور سبانجی بھی ایشین سائڈ پہ واقع تھی، سو وہ منہ اندھیرے اس سے ملنے چلا گیا۔ وہ جھیل کے پاس بیٹھی تھی، کتابیں سامنے پھیلائے، وہ جیسے کافی دیر روتی رہی تھی۔ اسے بے اختیار وہ رات یاد آئی جب جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا، اور تب بھی وہ ایسے ہی رو رہی تھی۔ اسے ایک لمحے کو اس لڑکی پہ بہت ترس آیا جس کی زندگی اس نے مشکل بنا دی تھی۔ اس کے ساتھ چاندنی کے پانی جیسے جھیل کے کنارے بیٹھے وہ بہت دیر تک اسے دھیرے دھیرے بہت کچھ سمجھاتا رہا۔ وہ اسے خواب نہیں دکھانا چاہتا تھا، سو حقیقت میں رہ کر مستقبل کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا۔ اٹھنے سے قبل اس نے پھر سے لندن چلنے کا موڈ ہو تو بتانا کہا تھا۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ ممی کے ساتھ لندن چلی جائے، پھر بعد میں ایک دو روز کے لیے اپنی کلینس کروانے بے شک آ جائے، مگر اپنا آخری مہینہ وہ اس شہر میں نہ گزارے۔ اس روز اسے لگا تھا حیا اس کو ایک
اس کی غیر متوقع فطرت کے ساتھ قبول کرنے پہ راضی تھی، مگر اعتبار وہ ابھی تک ان دونوں کے درمیان قائم نہیں ہوا تھا۔ وہ روٹنے اور منانے سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ جس روز اس کے امتحان ختم ہوئے اس سے اگلے دن وہ بیوقدہ گئی تھی۔ یہ عائشہ نے اسے بتایا تھا کیونکہ اب اس کا ٹریسر صرف سبانجے میں پڑا رہتا تھا۔ اس نے دوبارہ اس کو ٹریس کرنے کی خود ہی کوشش کی، یہ اتنا ضروری نہیں تھا۔ 11 جون کی رات وہ ممی کے ساتھ ان کی پیکنگ کروانے میں مصروف تھا۔ جب ممی نے حیا کے بارے میں پوچھا کیا وہ ہمارے ساتھ جائے گی؟ پتہ نہیں، آپ کی بھتیجی کہاں اپنا پروگرام ہمیں بتاتی ہے، اس نے شان اچکا کر لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ پھر اس نے سوچا وہ حیا سے پوچھ ہی لے کہ اس کا کیا پروگرام ہے۔ وہ اپنا آخری مہینہ استنبول میں نہیں تو کدھر گزارے گی؟ یہی سوچ کر اس نے میجر احمد کی طرف سے اسے بس کیسی ہیں آپ لکھ کر بھیج دیا۔ پتہ نہیں وہ کیسی تھی، پورے 10 دن اس نے حیا کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کوئی بات ہوئی تھی۔ مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد۔ اس کے جواب میں بہت ٹوٹا بکھرا پن سا تھا، شاید وہ رو رہی تھی۔ وہ اس کی عادت کو اتنی اچھی طرح سے جاننے لگا تھا کہ اس کے انداز سے وہ اس کے موڈ کا اندازہ کر لیا کرتا تھا۔ وہ موبائل لے کر کچن میں آ گیا اور بہت سوچ کر ایک ایسا جواب لکھا جو اس وقت اسے تسلی دے سکے۔ یقیناً اس کے نقاب پہ ہی کسی نے کچھ کہہ دیا ہوگا اور وہ دل چھوڑ کر بیٹھی تھی۔ عین ممکن تھا وہ کہنے والے کو ہاتھ میں آئی چیز بھی دے مار چکی ہو یا کم از کم اسے جہنم تک پہنچا ہی چکی ہو۔ پتہ نہیں اس کی تسلی ہوئی یا نہیں، مگر اس کا مزید کوئی ٹیکسٹ نہیں آیا۔ صبح وہ بیوقدہ نہیں گیا کیونکہ آج ہفتہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حیا کے حوالے سے کچھ طے کر لے، مگر تبھی کام کے دوران اس کو جواہر مال کے لاکرز کے گارڈ کا پیغام موصول ہوا۔ ایک لڑکی جو سیاہ عبایا میں تھی 9 نمبر لاکر سے کچھ لے کر گئی ہے۔ گریٹ! وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا، اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سسلی سے واپس سے وانچی جاتی، وہ اسے اور پاشا بے دونوں کو اپنے ریسٹورنٹ پہنچنے کا کہہ چکا تھا۔ پاشا بے کا مسکن قریب ہی تھا کیو کے پاس، سو وہ حیا سے پہلے پہنچ گیا۔ کیا میرا کام ہو گیا ہے؟ پینٹری میں جا کر سے پہلی بات یہی پوچھی تھی۔ نہیں، اس میں ابھی کچھ وقت ہے، تم تھوڑا صبر نہیں کر سکتے؟ جیسے وہ زچ ہوا تھا۔ تو پھر تم کیوں ملنا چاہتے تھے؟ ہوٹل گرینڈ کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی۔ اسے پینٹری کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اپنے پرانے شیف کو سمجھا چکا تھا کہ اسے کس طرح سے حیا کو پچھلی طرف بھیجنا ہے۔ اب پاشا بے کو ہوٹل کے معاملات کے بارے میں بتاتا وہ کنکھیوں سے اس روشن دان کو دیکھ رہا تھا جو اسے کھول رکھا تھا۔ وہ آئے گی تو اسے سامنے شیف کے چمکتے شیشے میں روشن دان کا عکس نظر آ جائے گا۔ تب وہ ان کی باتوں سے جان لے گی کہ وہ دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ حسب توقع پاشا بے جلد ہی ہوٹل گریڈ کی بات ختم کر کے اپنے کام کی طرف آ گیا، اور تبھی وہ اسی روشن دان کے عکس میں نظر آئی۔ وہ جیسے ٹھٹک کر رک گئی تھی، وہ بنا ظاہر کیے اپنے مخصوص انداز میں بات کہے گیا۔ اسے معلوم تھا کہ حیا اندر نہیں آئے گی۔ اگر اس نے دروازے پہ دستک دی یا گھنٹی بجائی تب وہ اسے فوراً جانے کا کہہ دے گا۔ وہ زبردستی تو اندر نہیں آنا چاہے گی، مگر جو ہوا وہ جہان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہان، اسے اندر نہیں بلاؤ گے؟ جیسے ہی پاشا بے کی نظر اس پہ پڑی وہ مسکرا کر بولا۔ جہان کو لگا کسی نے پینٹری کا سارا سامان اس پہ الٹ دیا ہو۔ وہ کیسے جانتا تھا حیا کو؟ یہ ناممکن تھا، وہ اسے جہان کی دوست کہتا تو وہ اتنا ششدر نہ ہوتا، مگر جہان کی بیوی؟ اسے کیسے پتہ چلا؟ اس بات کا ترکی میں تو کوئی ڈاکومنٹ پروف بھی نہیں تھا۔ پھر وہ اب اسے حیا کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتا رہا تھا۔ سیبانجی ایکسچینج اسٹوڈنٹ، ڈورم نمبر، وہ سب جانتا تھا۔ ان کی ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ حیا نے اس بات میں گردن ہلا کر تصدیق کی، مگر وہ انہی بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ دونوں مل چکے تھے تو پتہ نہیں اس نے حیا کو کیا کیا بتایا ہوگا۔ سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ اسے پاشا بے کو واقعی انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ اس نے بے اختیار پاشا بے کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اگر وہ اس کی بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے کا سوچے بھی تو وہ واقعی اسے جان سے مار دے گا۔ حسب عادت طیب حبیب پاشا کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے اس کی بیوی سے غرض نہ تھی،
بس کام سے تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ حیا کی طرف پلٹا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دیمت نے ٹھیک کہا تھا، بعض باتیں سیاح کو سباق کے بغیر پیش کی جائیں تو ہیرو کو ویلن بنا دیتی ہیں۔ وہ اس کا اعتبار کھو چکا تھا۔ حیا نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، وہ فوراً وہ جگہ چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اسے ترکی سے بھیجنا چاہتا تھا، مگر اس طرح نہیں، خود سے بدظن کر کے نہیں، خود کو بے اعتبار کر کے نہیں۔ سب کچھ الٹ گیا تھا۔ بہت دفعہ منصوبے الٹے پڑ جاتے ہیں، کوئی بھی انسان ماسٹر پلانر نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی نہیں تھا۔ دیمت کی بات پوری ہوئی، وہ شوہر سے بدظن ہو کر اس سے دور چلی گئی۔ اس نے حیا کو بہت فون کیا، مگر اسے جہان کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ چلی گئی اور جیسے باسفورس کا پانی خاموش ہو گیا، سرمئی بگلے اڑنا چھوڑ گئے، ٹیوبس مرجھا گئے اور جیسے سارا استنبول اداس ہو گیا۔ وہ چلی گئی اور اپنا ٹریسر سیمانجی کے ڈورم میں ہی چھوڑ گئی۔ ایسا اسے کبھی نہیں چاہا تھا، مگر ایسا ہو گیا تھا۔ دیمت کی بات پوری ہوئی تھی۔ حیا کے جانے کے بعد ممی اور ابا کی روانگی کے انتظامات بھی مکمل تھے۔ ممی مضبوط عورت تھی، وہ اپنے کام اکیلے دیکھ سکتی تھیں۔ ساری زندگی انہوں نے ایسی ہی گزاری تھی، سو وہ استنبول میں اپنا کام مکمل کر کے جرمنی جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ یہ روپوشی کے دن تھے اور ان دنوں میں وہ سرجری کروا لینا چاہتا تھا۔ 2-3 ہفتے بعد اسے پھر سے ترکی جانا پڑ سکتا تھا، شاید ایک آخری کام کے لیے۔ اس کے بعد ترکی کے باپ کو اس کی زندگی سے نکل جانا تھا۔ جرمنی آنے سے قبل وہ طیب حبیب پاشا سے آخری دفعہ ملا تھا۔ اس کی تمام چیزیں اس کے حوالے کرنے سے قبل اس نے صرف ایک بات پوچھی تھی، تم میری بیوی کو کیسے جانتے ہو؟ مجھے صرف سچ سننا ہے۔ اور طیب حبیب نے سچ بتانے سے انکار نہیں کیا۔ وہ اسے کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بقول اس رات جب وہ برگر کنگ کے داخلی دروازے کے ساتھ والی میز پہ چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے بیٹھا تھا تو اس نے ان 2 لڑکیوں کی گفتگو سنی تھی جو وہاں کھڑی تھی۔ سیاہ اسکارف والی لڑکی دوسرے کو اپنی انگوٹھی دکھاتے ہوئے جہان سکندر سے اپنی منگنی اور شادی کا ذکر کر رہی تھی۔ اس لیے وہ ان کے پیچھے گیا کافی شاپ تک، مگر وہ ڈر گئی اور اسٹریٹ میں اس کے آگے بھاگتے وہ واپس برگر کنگ تک آ گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اسکوائر تک ضرور آئیں گے، سو وہ وہیں ان کا انتظار کرتا رہا۔ جب رات 1:30 بجے والی بس انہوں نے اسکوائر سے پکڑی تو اس نے ان کا یونیورسٹی کیمپس تک پیچھا کیا اور اگلے روز اس نے ایک جاننے والے سے کہہ کر وہ تمام معلومات نکلوا لی جو وہ حیا کے متعلق یونیورسٹی سے نکلوا سکتا تھا۔ اسے طیب کو اس کے ڈاکومنٹس دے دیے، پھر بیوکدا جا کر آنے کو بالآخر وہ خبر سنا دی جس کا انتظار کرتے انہیں 1.5 برس بیت چکا تھا۔ ان کا بیٹا مل گیا تھا، وہ ایران میں تھا اور اس کے کچھ دشمن استنبول اس کی واپسی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ طیب حبیب نے اپنی ماں کو فون کیا۔ آنے خوشی و تشکر سے بے حال تھی۔ جب طیب حبیب نے چاہا کہ وہ تینوں اب اس کے پاس ایران چلی آئیں تو آنے بخوشی راضی ہو گئی۔ اب عائشہ کی باری تھی۔ آنے نے اپنے طور پہ اور جہان نے اپنے طور پہ اس کو ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ صبر شکر والی لڑکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ سمجھ چکی ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے جب اس مصنوعی رشتے کی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ عبد الرحمن ان کی زندگیوں سے نکل جائے گا اور وہ ایک دفعہ پھر ایک نارمل فیملی کی طرح رہیں گے۔ عائشہ نے صبر کر لیا، ساری اذیت دل میں دبا کر وہ روانگی کے لیے پیکنگ کرنے لگا۔ وہ بہارے کو رونے اور عائشہ کے چپ سے اندر ہی اندر بہت ڈسٹرب ہوا تھا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کا کانٹیکٹ یعنی طیب حبیب ادھر نہیں رہ سکتا تھا۔ عائشہ اور بہارے کو عبد الرحمن کو بھلانے کے لیے ایک عرصہ لگے گا۔ اس کے بعد وہ ساری زندگی کسی اجنبی پہ اعتبار نہیں کر سکیں گی۔ وہ اپنے اندر کی بہت ساری تلخین کی زندگیوں میں چھوڑ کر جا رہا تھا، مگر وہ کیا کرتا کہ یہی اس کی جاب تھی۔ ممی کو ابھی ترکی سے جانے میں چند دن تھے مگر اس کا کام ختم تھا، سو وہ جرمنی چلا آیا۔ جس روز اس کی سرجری متوقع تھی صبح اس نے حیا کو فون کیا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ بیمار ہے، اس کی سرجری ہے، وہ اس کے لیے دعا کرے، مگر وہ کسی اور موڈ میں تھی۔ اسے زیادہ فکر فلیش ڈرائیو کے پاسورڈ کی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا وہ اسے بتا دے کہ پاسورڈ ہی ہے، دنیا کا آسان ترین پاسورڈ۔ وہ ویڈیو کھولتے ہی اسے کال بیک کرے گی، وہ آج ہی آپریشن ٹیبل پہ جانے سے قبل ہی اس کی آواز سن لے گا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اپنی کہہ کر اسے بہت خشک لہجے میں تمام تعلقات
منقطع کرنے کا مجدہ سنایا اور فون رکھ دیا۔ بے حد اضطراری کیفیت میں جہان نے پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا، مگر وہ فون اٹھانے سے بھی انکاری تھی۔ وہ جہان سے بھی بدسن تھی اور وہ اپنے نمبر سے کال کر کے کسی لمبی چوڑی صفائی کے موڈ میں نہ تھا، سو بد دلی سے اس نے فون ایک طرف رکھ دیا۔ یہ جو باتیں اس کی ہوئی تھی میجر احمد سے ہوئی تھی، صحیح؟ آپریشن سے قبل ڈاکٹر نے آخری دفعہ پوچھا تھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم آپریٹ کروانا چاہتے ہو؟ وہ اس وقت آپریشن ٹیبل پہ لیٹا تھا، اسپتال کے سبز گاؤن میں ملبوس، اس کا چہرہ بھی پش مردہ سا لگ رہا تھا۔ آخری دفعہ اس نے آپریشن تھیٹر کی چھت، لائٹس اور تیار ہوتے ڈاکٹرز اور سٹاف کو دیکھا۔ شاید وہ روشنی کو آخری دفعہ دیکھ رہا تھا اور سر ہلا دیا۔ وہ اپنے رسک پہ سرجری کروا رہا تھا۔ سارے سودوں سے یہاں اس کے کھاتے میں ہی لکھے جانے تھے۔ جب انیستھیزیا دینے ایک ڈاکٹر سے قریب آیا تو اس کا جی چاہا وہ انہیں روک دے۔ وہ سرجری نہیں چاہتا تھا، وہ اندھا نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ اپاہج نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر الفاظ نے جیسے ساتھ چھوڑ دیا۔ چہرے پہ ماسک لگتے ہوئے تو اس کا سارا جسم سن پڑ گیا، آنکھیں بند ہو گئیں۔ ہر طرف اندھیرا تھا، جیسے سیاہ مخمل کا کوئی پردہ ہو، جیسے بنا تاروں کے رات کا آسمان ہو۔ کتنے گھنٹے گزرے، کتنے پہر بیتے وہ نہیں جانتا تھا۔ جب حسیات لوٹی تو پلکوں سے ڈھیر سارا بوجھ سا اترا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ وہ اسپتال کے لباس میں ہی تھا، مگر کمرہ مختلف تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائی، دھندلا منظر واضح ہوا۔ وہ اب دیکھ سکتا تھا۔ کیا اس کا آپریشن کامیاب ہوا تھا؟ سسٹر اسے جاگتے دیکھ کر فوراً باہر چلی گئی۔ اس کی واپسی اس کے سرجن کے ساتھ ہوئی۔ ہو گیا؟ اس نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے لبوں کو ذرا سی جنبش دی۔ نہیں، ہم نے آپریٹ نہیں کیا۔ ڈاکٹر سے قریب آیا اور بتانے لگے، تم بے ہوشی کے دوران بار بار کہہ رہے تھے کہ تمہیں جانے دیں، تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے، اس کے بعد میں یہ آپریشن نہیں کر سکتا تھا، رسک فیکٹر تم جانتے ہو۔ او، ایک تھکی ہوئی سانس لبوں سے خارج کر کے اس نے آنکھیں موند لیں۔ تم کچھ وقت لے لو، خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، پھر ہم سرجری کریں گے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسپتال سے چھٹی ملنے پہ وہ اپنے ہوٹل واپس چلا گیا۔ ڈاکٹر ٹھیک کہتا تھا، اسے یہ خطرہ مول لینے سے قبل خود کو مکمل طور پہ راضی کرنا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے اس نے اپنا ترکی والا نمبر آن کیا اور ایک ایک کر کے وائس میسج سننے لگا جو نمبر بند ہونے پہ کالرز نے ریکارڈ کروائے تھے۔ چوتھا میسج ممی کا تھا، جہان کیا تم شہر میں ہو؟ تمہارے ابا کی طبیعت بگڑ گئی ہے، میں انہیں ہسپتال لے کر جا رہی ہوں۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا اور جلدی سے اگلا میسج کھولا، جہان تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اسے لگا کسی تیز رفتار ٹرک نے اسے کچل دیا ہے۔ وہ بالکل سنا رہ گیا۔ ممی کے میسیجز ایک کے بعد دیگرے فون پہ چل رہے تھے۔ میں باڈی لے کر پاکستان جا رہی ہوں، تم جہاں بھی ہو کوشش کرنا کہ جنازے میں پہنچ جاؤ۔ الفاظ تھے یا چابک؟ اس کی ماں کو اس کی کتنی ضرورت تھی، وہ کتنی اکیلی ہوں گی، وہ کتنی دکھی ہوں گی، سب بے حساب تھا۔ وہ مشکل وقت میں ان کے پاس نہیں جا سکتا تھا، وہ مشکل وقت میں کبھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ ابا چلے گئے اور ان کا آخری چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ زندگی بھی بعض دفعہ ہماری مرضی سے زیادہ قربانیاں مانگ لیتی ہے۔ پاکستان جلد از جلد پہنچنا آسان نہ تھا۔ اس کی آزادی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ اجازت، پروٹوکول، احتیاط، اور ابا کے جنازے کے تیسرے دن اسلام آباد پہنچ سکا۔ اگر وہ ڈی ایکٹیویٹ نہ ہوتا تو شاید تب بھی نہ پہنچ سکتا۔ جب حیا کی دوست کی ڈیتھ ہوئی تھی تب حالات فرق تھے، اب دوسرے حالات تھے۔ اس رات جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچا تو سب سے پہلے اسے حیا کو کال کی۔ وہ اسے گھر کا راستہ جانتا تھا، مگر اس کو پہلے قبرستان جانا تھا۔ وہ پچھلی 3-4 راتوں سے مسلسل حالت سفر میں تھا اور بمشکل سو پایا تھا۔
سر درد بھی ویسا ہی تھا، اس سے اپنے باپ اور دادا سے ملے بغیر سکون نہیں مل سکتا تھا۔ حیا خاموش خاموش سی تھی، اس کی خفگی، گریس، سنجیدگی وہ سب سمجھ رہا تھا۔ وہ اسے قبرستان لے گئی، اپنے باپ اور دادا کی قبروں کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھے۔ اس نے بہت سے بیتے لمحوں کو یاد کرنا چاہا، تلخ باتیں، کڑوے لمحے، ادھوری یادیں، پورے دکھ۔ وہ گھر آئے تو حیا نے اسے اس کا کمرہ دکھایا۔ وہ جوتوں سمیت بستر پہ اس ارادے سے لیٹا کہ ابھی چائے پیے گا، پھر ممی کے اٹھنے کا انتظار کرے گا۔ وہ فجر پہ اٹھیں گی تو وہ ان سے مل لے گا، مگر تھکن اور سر درد کے باعث اس کی وہی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ جاگا تو دوپہر ہو چکی تھی۔ سائڈ ٹیبل پہ ابھی تک چائے کی پیالی رکھی تھی، یقیناً حیا اس کے لیے فوراً چائے لے آئی تھی۔ اس کا مطلب تھا اس کی خفگی اتنی نہیں تھی کہ وہ اسے دور نہ کر سکے۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو فرقان ماموں سمیت سب وہاں تھے۔ حیا گھر پہ نہیں تھی، وہ اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ پہ گئی تھی۔ حیا اور حیا کے شوق، فرقان ماموں اور سائمہ ممانی اسے باتوں باتوں میں کافی سنا گئے۔ ان کے نزدیک اس کا رویہ قابل مذمت تھا۔ بیٹا باپ کے جنازے پہ نہ پہنچے، ایسی بھی کیا مصروفیت۔ وہ خاموش رہا۔ رات کھانے پہ فاطمہ مامی نے اس کا پروگرام پوچھ کر بہت اپنائیت سے کہا تھا، الگ اپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے، یہی گھر ہے سمین کا۔ وہ کتنے ہی دن بعد پہلی دفعہ مسکرایا۔ وقت کیسے بدلتا ہے، لوگ کیسے بدلتے ہیں، رشتے کیسے بدلتے ہیں۔ فاطمہ مامی کی خواہش بھی بجا تھی، مگر اسے لگتا تھا اس کے نصیب میں پاکستان میں رہنا لکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں شاید جب وہ ترکی کے لیے ناکارہ ہو جائے تو کچھ عرصہ یہاں رہ جائے، مگر اپنے پلانز ان لوگوں سے ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حیا اس سے ویسے ہی کھینچی کھینچی رہتی تھی، کبھی شاپنگ کے بہانے، کبھی کسی اور کام کے لیے وہ اس کو ساتھ لے جاتا۔ اس سے ہلکے پھلکے انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ ریزرو ہی رہتی۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہے، مگر وہ خاموش تھی۔ ہاں جب بھی وہ اسے دیکھ رہا ہوتا وہ محسوس کر کے چونکتی اور فوراً اس کی طرف دیکھتی، مگر اس کے چونکنے اور گردن موڑنے تک وہ نگاہوں کا زاویہ بدل چکا ہوتا۔ بالآخر فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی کی رات اسے حیا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافی بنا کر اس کے پاس آیا تو اس نے دیکھا حیا نے وہی موتیوں والے ایئر رنگس پہن رکھے تھے جن کی وجہ سے عائشہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ دونوں چھت پہ جھولے پہ جا بیٹھے تو اس نے طیب حبیب کا ذکر چھیڑا کہ وہ اس کو کیسے جانتی تھی۔ عبدالرحمن پاشا، امت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا۔ حیا کی بات پہ وہ چونکا۔ عبدالرحمن، اوہ وہ غلط سمجھی تھی، اسے طیب حبیب کی تصویروں کو عبدالرحمن سمجھا تھا۔ وہ تو تصاویر ہی نہیں بنواتا تھا، صرف ایک تصویر تھی بہاری کے پاس اس کی، ورنہ گھر میں تو ساری تصاویر طیب حبیب کی تھی۔ جواب میں وہ اسے پوری روایت سنائی گئی۔ وہ بالکل خاموشی سے سنے گیا۔ وہ سب کچھ پہلے سے جانتا تھا، سو کیا تبصرہ کرتا۔ صرف ایک بات نہیں تھی، حیا نے پاشا بے پہ کافی الٹی تھی۔ ویری گڈ، پاشا بے نے یہ بات نہیں بتائی تھی، مگر وہ اپنی بیوی کی خداداد صلاحیتوں کو کیسے بھول گیا؟ حیا نے ابھی تک وہ یو ایس بی فلیش نہیں کھولی تھی، سو وہ چند سچی آدھی فرضی وضاحتوں سے اس کو وقتی طور پہ مطمئن کر کے بات ختم کر گیا۔ اصل بات یہ تھی کہ ان کے درمیان اعتبار کا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ حیا نے اپنی طرف کی ساری کہانی سنا ڈالی تھی، وہ بھی اپنی کتھا سنا چکا تھا، مگر حیا نے ابھی وہ سنی نہیں تھی۔ سلیمان ماموں کو جانے کس بات پہ روہیل پہ شک پڑ گیا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا مگر وہ دامن بچا گیا۔ اس سے اپنی ڈیل نبھانی تھی، مگر ماموں کو علم ہی ہو گیا۔ ان کی روہیل سے اچھی خاصی بحث ہوئی اور پھر وہ ایک دم ڈھے سے گئے۔ فاطمہ ممانی اور حیا پہ وہ دن بہت بھاری تھے۔ وہ دونوں دکھ سے نڈھال دی۔ کیا ہوا جو سلیمان ماموں ان کے برے دنوں میں ان کے ساتھ نہیں تھے، اور ممی تو ان کا ساتھ دے سکتے تھے نا؟ وہ اور ممی تو ان کا ساتھ دے سکتے تھے نا؟ وہ جانتا تھا جب باپ ناکارہ ہو جاتا ہے تو رشتہ دار بدل جاتے ہیں۔ اس نے حیا کو اپنے رشتہ داروں سے ہوشیار رہنے کا کہا، اور پھر حالات ایسے بنتے گئے کہ حیا نے اپنے ابا کے آفس جانا شروع کر دیا۔
اس نے جہاں سے مدد مانگی مگر وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس کو ویسے بھی چند دن میں واپس ترکی چلے جانا تھا، اس لیے بہتر تھا وہ خود کو اپنی بیوی کی بے ساکھی نہ بنائے۔ آج کل اس نے حیا سے اس کی کار لے رکھی تھی، اسے اپنے کاموں کے لیے جانا ہوتا تھا، سو اسے ایک کار ہتھیانی تھی، اور حیا کو اریٹیٹ کرنا دنیا کا سب سے آسان کام تھا۔ وہ اس کی ڈکٹیشن سے اتنا تنگ پڑی کہ کار کی چابیاں خود اس کے حوالے کر دی۔ اس رات جب وہ گھر واپس پہنچا تو دیکھا وہ سیڑھیوں پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ قریب پہنچنے پہ حیا کی گاڑی میں اسے دیکھا وہ رو رہی تھی۔ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گیا، شاید اس نے ویڈیو کھول لی ہو اور اب اس سے ناراض ہو۔ وہ کچھ بھی بتائے بنا اندر بھاگ گیا۔ اسے فوراً ممی کو جا لیا۔ ان کی زبانی معلوم ہوا کہ فرقان ماموں نے وہی کیا تھا جو وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ اسے بہت دکھ ہوا، سوچا صبح حیا سے بات کرے گا، مگر صبح وہ جلدی آفس چلی گئی۔ سو دوپہر میں اسے حیا کو لنچ پہ بلایا۔ اسے اپنی بیوی کو کچھ خاص بتانا تھا۔ جب وہ بتا چکا تو کھانا آ گیا۔ وہ نقاب کے اندر سے بہت اعتماد اور سکون سے کھا رہی تھی۔ پھر ایک دم وہ بولی، تمہیں اچھا لگتا ہے میرا یوں نقاب لینا؟ وہ بے اختیار چونکا اور پھر اس نے تائید تو کر دی، مگر وہ الجھ گیا۔ کیا وہ نقاب اس کے لیے کرتی تھی؟ وہی پرانی شک والی عادت۔ وہ واقعتاً قدرے بے یقین ہو گیا تھا، پھر بھی اس نے سوچا کہ جانے سے قبل حیا سے اس بارے میں بات ضرور کرے گا۔ جس دن اس کے نانا کی برسی تھی، اس شام فاطمہ ممانی نے اسے لاؤنج میں روک لیا۔ وہ ذرا جلدی میں تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ ان کی بات نہ سنتا۔ ابھی اس کی فلائٹ میں وقت تھا، ممی کو اسے صبح ہی بتا دیا تھا، اور حیا کو وہ بتا دے گا اگر ملاقات ہوئی۔ نہیں تو ممی بتا دیں گی۔ کیا تم حیا کو سمجھا نہیں سکتے؟ فاطمہ ممانی بہت مان سے اس کو کہہ رہی تھی کہ وہ حیا کو سمجھائے تاکہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے۔ وہ تحمل سے سنتا گیا۔ حیا آ گئی تو ممانی چلی گئیں۔ دونوں کے درمیان سارا تناؤ تھا۔ ان کے جانے کے بعد کچھ سوچ کر وہ اس کے پاس آیا۔ اس رات باہر زور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس برستی بارش کے دوران اس سے حیا نے جاننا چاہا کہ آیا وہ اس کے لیے اپنا نقاب چھوڑ سکتی ہے۔ اسے یہ نہیں کہا کہ وہ ایسا چاہتا ہے، بس یہی کہا کہ اگر وہ ایسا کہے، مگر چند ہی لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ یہ سب اس کے لیے نہیں کر رہی۔ اسے جہان کی مورل سپورٹ بھی نہیں درکار تھی۔ اسے خود کو بہت مضبوط کر لیا تھا۔ اب مزید کیا پرکھنا؟ کوئی وضاحت، کوئی امید، کچھ تھمائے بغیر وہ وہاں سے چلا آیا۔ اسے جانا تھا، اس کا کام اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں سے اسے پہلے استنبول جانا تھا۔ اگر وہاں کچھ کرنے کو نہ رہ گیا تو وہی چلا جائے گا جہاں کے بارے میں چند روز قبل وہ حیا کو بتا چکا تھا۔ وہ اس پاک سپاہی کی طرح کسی گمنام قبر میں نہیں دفن ہونا چاہتا تھا۔ اگر وہ واپس نہیں آتا تو کم از کم اس کی بیوی کو اتنا تو معلوم ہو کہ اس کی قبر کہاں ڈھونڈنی ہے۔ باب نمبر 12 کا اختتام ہو گیا یہاں پہ، اور آگے جو ہوگا باب نمبر 13 ہوگا۔ اس ایپیسوڈ میں جو باتیں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے بہت اختصار سے بیان کی گئی ہیں۔ پڑھتے وقت مجھے بھی کافی جگہوں پہ ایسا لگا کچھ زیادہ اختصار ہو گیا ہے۔ اگر تو آپ کو ان باتوں کی تفصیل جاننی ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے جو پہلا حصہ تھا ناول کا وہ پڑھیں، ورنہ اگر آپ کو یاد ہیں ساری باتیں تو بس صحیح ہے، پھر یہیں تک رکھیں۔ اب اس سے آگے جو ہوگا وہ پھر دوبارہ سے بیک سے آ کے ہم لوگ ریئل لائف میں آ جائیں گے، جو یہاں پہ اس کہانی کے اندر ریئل میں چل رہی ہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔